دکھ
عبد القادر جیلانی حتمی حسینی سید ہونے کے ناطے آپ کو یہ مقام اور آپ کو یہ فیض حاصل ہے کہ جب میرے اور آپ کے لجپال آقا، امت کے غمخوار آقا، غریبوں کے حامی آقا علیہ تحیت والسلام سفر معراج پہ گئے، اس بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے۔ اور وہ کون اعلیٰ حضرت بریلی کے ساتھ جس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے بادشاہ احمد رضا دوست دشمن کی بھی کچھ نہ ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا۔ اس بریلی کے غیرت مند امام احمد رضا فاضل بریلی، اس عاشق رسول نے کیا لکھا کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم زہرا کے بابا اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے نانا علیہ تحیت والسلام کو رب ذوالجلال نے سفر معراج کروایا، جب سفر معراج کروایا تو جب حضور تاجدار کائنات والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کی پیاری پیاری زلفوں والے آقا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی میٹھی پیاری زبان والے آقا علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تو حضور غوث الورا کی روح کو اس وقت خلاق کائنات نے حاضر کیا اور آپ کے کندھے مبارک پر، آپ کے کندھے مبارک پر حضور سرور کائنات فخر موجودات زہرا کے بابا، پوری کائنات کے آقا و مولا، ملجا و ماما جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم حضور غوث الورا کے کندھے پہ رکھ کے آپ براق پہ سوار ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے بیٹے غوث الورا، میرا قدم جو ہے وہ تیرے کندھے پہ ہے، تیرا قدم جو ہے وہ سارے اولیاء کی گردن پہ ہوگا، تیرا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوگا۔ ہاتھی قدم علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا جس نے آپ کا قدم مبارک جو ہے آپ کی اپنی گردن پہ نہ سمجھا، اس کو اللہ ولایت عطا۔ ہاتھی قدم علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا لجپال آقا نے، امت کے غمخوار آقا نے، غریبوں کے حامی آقا نے، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے بیٹے غوث الورا، آج تیرے کندھے پہ امام الانبیاء کا قدم ہے اور تیرا قدم جو ہے وہ سب اولیاء کی گردن پہ ہے۔ اصفہان کے اندر شیخ سنا نے کہا میں تو آپ کا گردن پہ قدم مانتا ہی نہیں، میں تو آپ کا قدم، اور حضور غوث الورا نے جب یہ اعلان فرمایا یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا اور خود آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، ہاتھی قدم علی رکبت کل ولی اللہ۔ تو اصفہان کے اندر شیخ سنان تھا، اس نے کہا میں تو مانتا نہیں، اور حضور غوث اعظم شہنشاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کشف سے، اپنے علم سے میں نے دیکھا کہ جو ولی یہاں کی ہے اس نے ہی گردن جو تھی وہ جھکا دی، اور خواجہ معین الدین چشتی اندھیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضور آپ کا قدم اپنی گردن پہ نہیں، میں تو آنکھ کی پتلیوں
ولی کو ولایت ملی اس کو غوث الورا کا صدقہ ملی، اور جس نے حضور غوث الورا کو حضور غوث الورا خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرا اولیاء میں مقام وہ ہے، میرا اولیاء میں وہ مقام ہے جو نبیوں نے مصطفیٰ کا مقام ہے، جو نبیوں نے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ حضور امام الانبیاء ہے، میں امام الاولیاء ہوں۔ حضور انبیاء کی امام ہے، میں اولیاء کا امام ہوں۔ لیکن کتنے حضرت علی بن نصر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی کرامات اور جس وقت جس گھڑی کوئی آپ کی کرامت دیکھنا چاہتا، سرکار غوث الورا اس وقت اپنا کرامات دکھا دیتے تھے۔ حضور غوث حمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہنشاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو مرید ہیں، آپ کے ساتھ تھے، کچھ عقیدت مند بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ بچے سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس کے اندر تکرار کر رہے ہیں، تنازع کر رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تکرار، یہ تنازع کس بات پہ؟ تو مسلمان نے کہا یا حضرت یہ جو عیسائی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت محمد عربی سے افضل ہے، محمد عربی سے افضل ہے۔ تو غوث الورا میرا محی الدین شہنشاہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تو کس وجہ سے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر الزمان نبی تاجدار کائنات کے افضل میں اعلیٰ ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، اس لیے وہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا میں نبی نہیں، میں نبی کی اولاد میں ہوں، میں اس کا امتی ہوں۔ اے پادری، اے عیسائی، آپ مجھے کسی پرانے قبرستان میں لے کر چل، پرانے قبرستان میں چلے گئے۔ حضور صاحب نے فرمایا جس قبر والے کو تو جانتا بھی ہو اور پرانی قبر ہو اس قبر پہ لے جا۔ ہائے جب میرے غوث الورا دنیا میں تھے، بظاہر جب اس دنیا میں تھے تو اس وقت باہر کھڑے ہو کر قبر والے کے راز کو جانتے ہیں، اس کے کردار کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اگر میرے غوث الورا آج اپنی تربت اندر کے اندر ہے، خدا کی عزت کی قسم اپنے ماننے والوں کے حال کو پھر بھی جانتے ہیں۔ اگر وہ باہر کھڑے ہو کر قبر والے کے حال کو جانتے ہیں، ہم تو اتنا نہیں جانتے۔ اگر کوئی سویا ہو تو وہ خواب میں دیکھ رہا ہو، پتہ نہیں اس کے پاس کیا سے کیا گزر رہی ہو، ہمیں پتہ نہیں۔ ارے جس کے اوپر ہزار مٹی ہو، میرے اور آپ کے بڑے بھی شہنشاہ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی اگر باہر کھڑے ہو کر قبر والے کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں تو خدا کے کائنات نے ان کو یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور جب کوئی ان سے مانگتا ہے رب کر بارگاہ میں ان کو ایسے وکیل پیش کر، یا اللہ یہ میرا دوست ہے، ارے جس کی راتیں ہوتی تھی تیری بارگاہ میں، جس کا چلنا ہوتا تھا تیری بارگاہ میں، تیری رضا پہ، آج اس غوث الورا کا واسطہ ہماری خالی جوڑیوں کو مالا مال کر دے۔ اللہ کسی کو خالی لوٹاتا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو الہ نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کے مقرب مانتے ہیں۔ انہوں نے رب کو راضی کیا ہے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے جس انسان نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، پھر جب رب کے بندے اس کے پاس
लौटाता नहीं है। फरमाया कि पुरानी कब्र पे ले चल। जब पुरानी कब्र पे ले गया हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, डरता है ये क्या करता था दुनिया में? उसने कहा, या हज़रत ये तो सरंगी बजाया करता था, सरंगी बजाया करता था। हुजूर गौसे बड़ा का बयान रहमत जोश में आया, फरमाया ये सरंगी बजाता हुआ उसके कब्र से बाहर आए या वैसे बाहर आ जाए? उसने कहा ये सरंगी बजाता हुआ उसके आए। खुदा की इज्जत की कसम, गौसे बड़ा ने फरमाया, तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हुजूर गौसे बड़ा की ज़बान से इतना फरमाना था, वो मुर्दा सरंगी बजाता हुआ कब्र से बाहर आ गया। ये तो मेरे महबूब के गुलामों का मकाम है। फरमाया तो मेरे महबूब की बात करता है, तो अहमद मुज्तबा की बात करता है। अरे जिस अहमद मुज्तबा के एक अदना से गुलाम का ये मकाम है, उसके आका इमाम अल-अंबिया के इल्म और हिकमत का कौन अंदाजा लगा सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, आला हज़रत बरेली के साथ इमाम अहमद रज़ा बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला हुजूर गौसुल बरा मीरा मुहय्यद्दीन की ये करामत बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ करामत है, और ये किताबों में बहुत कम मिलेगी आपको। ये भी बात आपको बता दूं, ये किताबों में आपको बात बहुत कम मिलेगी। अरे जब ख्वाब देख रहे थे मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ताला, ख्वाब में हुजूर गौसुल बरा का दीदार हुआ। फरमाया हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नायब कौन है? फरमाया मेरा नायब देखना है तो बरेली के गैरतमंद इमाम अहमद रज़ा को देख ले। मेरा नायब इस वक्त दुनिया में है वो आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला है। खुदा की इज्जत की कसम, जिनकी हर आवाज़ सुन्नत-ए मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, वो ऐसे आला हज़रत थे कि जिनका चलना फिरना उठना बैठना मेरे मुस्तफा के तर्ज़ अमल पे था। आला हज़रत अदीब अल-बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर इसी बस्ती के नाम पे 198, सफ़ा नंबर 198, गांव भी 198 है, सफ़ा नंबर भी 198। आला हज़रत फरमाते हैं जो औलियाए कामिलीन की करामात हैं, अगर वो कुतुबे तस्वीर के अंदर आपको ना मिले, अगर वो ना मिले तो इल्म जो है वो माल किताबों की हद तक तो महफूज नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कुछ इल्म ऐसे भी होते हैं जो सीना ब सीना लोग हासिल कर लेते हैं, सीना ब सीना हासिल कर लेते हैं। आला हज़रत अदीब अल-बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ताला हुजूर गौसुल बरा की वो करामत बयान करते हैं कि जिस माई का वो बेड़ा जो था 12 साल गुजरने के बाद वो बीमार बारात और दूल्हा और दुल्हन के वो गौसुल बरा ने जो पार कर दिया था, वो करामत आला हज़रत फतावा हिंदिया के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 198 के ऊपर ये तारीफ फरमाते हैं। फरमाया हुजूर गौसुल बरा मीरा मुहय्यद्दीन शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी कुतुब सुभानी कंदील नूरानी एक दफा दरिया के किनारे गए तो क्या देखते हैं बुढ़िया भाई जो है वो दरिया के किनारे बैठ के दारों कतार रो रही है, बुढ़िया उदारी कर रही है। उसको गौसुल बरा ने फरमाया बुढ़ी माँ तू यहाँ पे क्यों रोती है? फरमाया ऐ अल्लाह के मुकर्रम बंदे तू क्या पूछता है? 12 साल का अरसा गुजर गया है, मेरे बेटे की बारात यहाँ से गुजरी, वो बेड़ा जो था वो पूरे का पूरा ही दरिया के अंदर गलत हो गया, डूब गया। खुदा की इज्जत की कसम, अब मुर्दों को जिंदा करना जो है ये शान मेरे रब की है। खुदा की इज्जत की कसम, जिन लोगों ने अपना चलना फिरना उठना बैठना, जिनकी गुफ्तगू रब की हुक्म के मुताबिक हो, जब वो हाथ उठाने फिर रब उनको खाली लौटता, उनको फिर खाली लौटाता नहीं। फिर रब के जलाल क्या फरमाता है, मेरे गौस तूने ये बात अगर की है तो मैं इसको सच करके दिखाऊंगा। हुजूर गौसुल बरा ने दुआ की, वो 12
یہ عام کتب کے اندر آپ کو بات، مختلف کتب کے اندر یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. یاد کر لو، نوٹ کر لو. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہر بات جو ہے وہ کتاب سے ہی نہیں ملتی. کچھ علم ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو سیدھا باقینا حاصل کر لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے متعدد صحابہ آج ہمارے ممبروں کے اوپر کوئی خطاب کر رہا ہو، کوئی بات کر رہا تو وہ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب یہ بات کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کریم کے لعاب کو صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے. اپنے چہروں پہ مان لیتے تھے، اپنے رخسار پہ مان لیتے تھے. حضور کا پیشاب، حضور کے صحابہ جو تھے وہ زمین پہ نہیں جانے دیتے تھے. وہ نوش کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کا جو خون پاک تھا وہ صحابہ پی لیتے تھے. خدا کی عزت کی قسم آج کی حدیث میں یہ لکھا ہوگا کہ پیشاب پینا جائز ہے. بتاؤ صحابہ نے کس بات کو مانا تھا؟ انہوں نے یہ مانا تھا عشق بھی عید ہے، جگ تو جدا نہ راوے خدا نہ قرآن خدا، جتھے جاوے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا دے خدا. خدا کی عزت کی قسم جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے مبارک لبوں سے لعاب کان کو نکالتے، صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہروں پہ مت دیا کرتے تھے. ارے ہند نے اپنی زندگی کا معیار جو ہے مصطفیٰ کریم کے طرز عمل میں کیا ہو. وہ تو ایک 12 سال کا بیڑا ڈوبا کی تم بات کرتے ہو. خدا کی عزت کی کرم جو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے یہ مشکات کی حدیث ہے. آپ کچھ لوگوں کو ایسے کو دیکھو گے جن کے بال بکھرے ہوں گے، وہ دیوانہ بن شکل میں ہوں گے، مجذوب ہوں گے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایسے لوگ جب رب کی بارگاہ میں مانگنے پہ آ جاتے ہیں اتنی دیر تک خالی لوٹتے نہیں جب تک اپنی بات کو پورا منوا نہیں لیتے. ارے جن کی راتیں رب کی بارگاہ میں ہوں، جن کا چلنا پھرنا اٹھنا رب کی بارگاہ کی لائق ہو. خدا کی عزت کی قسم جب حضور غسل ورا نے جب ہاتھ اٹھایا تو وہ 12 سال کا جو ڈوبا بیٹا تھا، وہ بیمار برا جو دولہا جو تھا وہ صحیح سلامت نکل آیا. تو مائی اپنے گھر میں جا کر خوشیاں مناتی ہے اور حضور غسل ورا کے ترانے گاتی ہے، اے مولا تیرے غوث کا ہم پہ بڑا احسان ہے جس نے ہماری سفارش کر دی ہے. ہم ان کو خدا نہیں مانتے، خدا کے مقرب اور نیک بندے مانتے ہیں. ہم ان کو الہ نہیں مانتے، ہم محبوب خدا کو خدا نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہے، کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی مصطفیٰ ہے. ہم دوسرے کسی خدا کو مانتے ہی نہیں. اور حضور غوث الورا شہنشاہ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں. جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سفر معراج پہ جاتے ہیں، جب سفر معراج پہ جاتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ پاک ذات ہے جو اپنے عبد خاص کو لے گی راتوں رات مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام تک. خدا کی عزت کی قسم جب حبیب خدا اشرف انبیاء علیہ السلام براق پہ سوار ہونے لگے تو رب کائنات نے حضور غوث الورا کی روح کو بلوا دیا. اور اس بات کو اعلیٰ حضرت نے جلد نمبر 12 فتاوی ہجریہ کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ تعریف کیا ہے. حضور غوث الورا سے تاجدار کائنات فخر موجودات زہرا کے بابا نے فرمایا اے بیٹے غوث الورا آج تیرے کندھے پہ محمد عربی نے قدم رکھا ہے اور تیرا قدم جو ہے وہ ہر اولیاء کی گردن پہ ہوگا. شیخ سلام نے کہا میں تو نہیں مانتا. حضور غوث الورا نے فرمایا اگر تو نہیں مانتا تو جا تیرے کندھے پہ سور سوار ہو. کیا سوار ہو؟ یہ اپنے کشف سے اپنے علم سے اولیاء کو انبیاء کو اللہ کے کائنات نے اپنے علم غیب سے جو عطا کیا ہے وہ رب کی عطا سے بتاتے ہیں. رب کی عطا سے جب اتنی فرمایا کہ
کہ آپ کے کندھوں پہ سرور. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تعالی بہت بڑے فارسی کے شاعر بھی گزرے ہیں جو ان کی کتابیں مدارس کے اندر بند نامہ ایسی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. اور شیخ فرید الدین عطار کے بعد شیخ کا نام جو تھا وہ انڈیا کے ایک بازار میں سے گزر رہا تو شہنشاہ کی بیٹی جو تھی اس نے کھڑکی کھولی, اس کی نظر شیخ سنان پہ پڑی اور شیخ سنان کی نظر اس حسینہ جمیلہ نوجوان لڑکی کے اوپر پڑی. وہ لڑکی نش کھا کے زمین پہ آ جاتی ہے. بادشاہ کی بیٹی تھی, شہنشاہ کی بیٹی تھی. بڑے بڑے حکیم طبیب ڈاکٹروں کو بلایا. آپ بیٹی نے کہا ابا اگر میری زندگی چاہتا ہے تو اس شخص میرا نکاح کر دے, میں تمہیں دوں. شیخ سنان سے بات کی. یہ بات کس کی کہی ہوئی تھی؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث اعظم کا. خدا کی عزت کی قسم حضور غوث الورا شہنشاہ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی نے کیا فرمایا میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک اپنے نام دیوا کو جنت میں نہیں لے جاؤں. جب شیخ سنان سے بات ہوئی شادی پہ راضی ہوں, اس نے کہا جی راضی ہوں. اس نے کہا جی ہمارے اندر یہ رواج ہے جب کو ہم بیٹی کا اپنی شہزادی کا رشتہ دیتے ہیں اس کو ہم ضرور ہیں ہمارے پاس, وہ ان کو چرانے کے لیے جاتا ہے تو ان کا بچہ اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے قبول وہ چلتا رہا سلسلہ. جب رخصتی کا وقت آیا انہوں نے کہا جی جب ہم رخصتی کرتے ہیں ایک ہاتھ میں حسینہ کا ہاتھ دیتے ہیں, ایک ہاتھ میں شراب, ایک طرف سور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ دیتے ہیں, تو پھر رخصتی کر دیتے ہیں. شیخ سنان یہ سارا سور کا گوشت کھانے پہ رضامند ہو گیا. سور کے بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آتا تھا جاتا تھا. جب شراب کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا تو شیخ فرید الدین عطار نے بغداد کی طرف منہ کر کے کہا یا غوث الورا آج جو تیرا مرید ہے وہ ہاتھوں سے جا رہا ہے. حضور غوث الورا میرا محی الدین شہنشاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی اس وقت وضو فرما رہے تھے, لوٹا دیوار پہ مارا, اس کے جو چھینٹے تھے وہ شیخ سنان پہ پڑے تھے. ہاتھ حسینہ کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا, شراب بھی پھینک دی, سور کا گوشت بھی نیچے پھینک دیا, بغداد کی طرف آنے لگے. منہ جو تھا وہ سیاہی کے ساتھ کیا کر لیا. حضور غوث اعظم شہنشاہ عبد القادر جیلانی کی خدمت عزت کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. بس پتہ حضور مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دیں. خدا کی عزت کی قسم مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جب وہ واپس پہچانے پہ آ جاتے ہیں تو جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے جس زبان مصطفیٰ سے خدا بولتا ہے, فرمایا حبیب کرے زبان تو تیری ہے بولتا میں رب ہوں. اس رب نے اپنے محبوب کی زبان پہ فرمایا پیارے حبیب کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دیوانہ پر ان کی شکل ہوگی, بال ان کے دکھنے ہوں گے. مشکات کی حدیث ہے, فرمایا جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی بات منوانے پہ اتنی دیر تک واپس لوٹ کے آتے نہیں جتنی دیر تک اپنی بات کو منوا نہیں لیتے. دعا ہے اللہ کے کائنات ہم سب کو ایسے نیک اور سہنے لوگوں کی نسبت جو ہے وہ عطا فرمائے. وما علینا